بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایمان آن لائن کی جانب سے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت اور اس کے مقاصد کے متعلق سلسلہ وار کلپ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس اور پاکیزہ جماعت کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح و تربیت کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے تلامذہ اور شاگرد ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کا تعلق کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے ساتھ کیوں نہ ہو، ان سب کے اساتذہ، رہبر اور رہنما یہی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی اس جماعت کی تعلیم کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سکھانے کی اور علم دینے کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ مخلوق میں سے کسی نبی نے علم کا کوئی حصہ حاصل کیا ہو، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت کو، انسانیت کو علم دینے کے لیے آئے ہیں، علم لینے کے لیے نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنی جانب سے ان لوگوں کو علم عطا فرمایا، اور وہ علم، ایسا علم اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو عطا کیا کہ جس علم کی روشنی میں چل کر کے تمام انسانیت ضلالت اور گمراہی سے نکل سکتی ہے اور رشد و ہدایت پر گامزن ہو سکتی ہے، اصلاح اور تربیت کا سامان اپنے لیے فراہم کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جب آپ انسانیت کی تاریخ کو اٹھائیں گے تو بہت سے بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ، بڑے بڑے شعراء اور ادباء، ان کے علاوہ اور بھی مختلف میدانوں کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والی شخصیات آپ حضرات کو مل جائیں گی۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بالکل آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بالکل طے شدہ ہے اور اٹل ہے کہ ان تمام افراد اور ان تمام شخصیات کے تمام کارناموں کے باوجود آپ کو ان کی زندگی کے اندر یا ان کی ایجادات، اختراعات کے اندر یا ان کارہائے نمایاں کے اندر انسانیت کی رشد و ہدایت کا سامان، اصلاح و تربیت کا سامان آپ حضرات کو نہیں مل سکتا، کیونکہ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، مثال کے طور پر جو بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، جن کے واقعات تاریخ نے اپنے اندر درج کیے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے طبقے کے طبقوں کو پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور پوری انسانیت پر انہوں نے اپنی بادشاہت کا سکہ جمایا ہے، پوری انسانیت کو انہوں نے اپنی مملکت اور اپنی حکومت کے زیر اثر کر لیا، لیکن کیا وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا سبب بن سکے؟ کیا ان کے اس عمل کے اندر امت کو کوئی نمونہ اور کوئی لائحہ مل سکا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود ہم جب انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی پریشر کے تمام لوگوں کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر اپنا ایک ایسا اثر چھوڑا
کہ جس کی بنیاد پر تمام لوگوں کے دل یا ان لوگوں کے دل جو لوگ ہدایت پر آ گئے اور جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو قبول کر لیا، ان لوگوں کے دل ان انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت سے اور خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ان لوگوں کے قلوب سرشار ہو گئے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ کسی انسان کے دل پر حکومت کرنا، کسی کے دل کو اپنی مملکت بنانا، یہ قوت اور طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہوتا، بلکہ قوت اور طاقت کی بنیاد پر انسان کسی کے جسم کو قید کر سکتا ہے، کسی کی فکر کو، کسی کے خیال کو قید کر سکتا ہے، اپنا پابند بنا سکتا ہے، لیکن کسی کے دل پر حکومت کر لینا، اس کے دل کو اپنا بنا لینا اور اپنی طرف مکمل اس کے دل کو متوجہ کر لینا، یہ بات صرف اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جن لوگوں نے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو اپنایا، ان لوگوں کے دل رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کھول دیے گئے۔ ان لوگوں کی اصلاح اور تربیت ایسے عمل میں آئی، نہ یہ کہ صرف وہ لوگ فلاح و بہبود سے ہمکنار ہوئے، صرف کامیاب ہوئے، بلکہ انہوں نے جو دوسری بھٹکی ہوئی ضلالت اور گمراہی میں پڑی ہوئی انسانیت تھی، اس کو بھی راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیا۔ صراط مستقیم کا راستہ ان لوگوں نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات سے تربیت یافتہ ہو گئے تھے، تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو ان لوگوں نے سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دکھلا دیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو موضوع رہا ہے وہ انسانی قلب اور انسانی دل رہا ہے، انسانی جسموں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکومت نہیں کی ہے، بلکہ انسانوں کے دلوں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکومت کی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کے نظریے کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ ષڈینتر رچتے ہیں کہ اسلام ہتھیار کے بلبوتے پر تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا موضوع انسانی قلب ہے اور دل کو اپنا بنا لینا، دل کو اپنی مملکت بنا لینا، اس کے اوپر حکومت کر لینا، قبضہ جما لینا، یہ بات دنیا کے کسی بھی ہتھیار کے ذریعے یا ہتھیار کے علاوہ کوئی بھی چیز جو قوت اور طاقت اپنے اندر رکھتی ہو، کوئی چیز آج تک ایسی نہیں بنی کہ جس کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر کے انسانی دل پر قبضہ کیا جا سکے، بلکہ انسانی قلب پر حکومت کرنا اور اس پر اپنا قبضہ جما لینا، یہ بات تو صرف اور صرف علم اور اخلاق کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو اہم مشن ہوتا ہے اور جو ان کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک علم، اسی کو حدیث کے اندر فرمایا گیا انما بعثت معلما، اور دوسرا مقصد بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے ان کو مکمل بنا کر امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث کیا۔ اب ہم آئندہ کلپ میں آپ حضرات کے سامنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات اور ان کے علاوہ جو دیگر بڑے بڑے افراد اور شخصیات امت کے اندر پیدا ہوئی ہیں ان کے کارناموں کے درمیان کچھ تقابل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالی ہمارے لیے صراط مستقیم کو، سیدھے راستے کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔